السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب کی عید بخیر و عافیت گزری ہوگی۔ آپ سب کو گزشتہ عید مبارک۔ آج کا جو ہم ایڈیٹوریل سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیلسٹائن بلڈ بات۔ اس ایڈیٹوریل میں گو تھرو کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن مطلب کہ OIC کے متعلق سٹڈی کریں گے۔ اس میں کون کون سے اسلامک کنٹریز ہیں اور ان کا کیا سٹانس رہا ہے، جو ریسنٹ کنفلکٹ چل رہا ہے الاقصی ماسک کا اس میں۔ اس کے علاوہ عرب اسرائیل کنفلکٹ کیسے سٹارٹ ہوا، UN نے کون سی ریزولوشن پاس کی جس کے بعد سے یہ جو کنفلکٹ ہے جیوز اینڈ عربز کے درمیان یہ سٹارٹ ہو گیا اور کلیشز بروک آؤٹ ہوئے۔ اس کے علاوہ یورپ اینڈ US نیشنز کا کیا رسپانس رہا ہے اس ایشو میں، اور آن کنٹراسٹ جو عرب اینڈ مسلم کنٹریز ہیں ان کا رسپانس کیا رہا ہے۔ نیکسٹ جو چیز ہوگی ہم سٹڈی کریں گے وہ ہیں ٹریگرنگ فیکٹرز، کہ کیا ٹریگرز تھے، کیا فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے یہ کلیشز، یہ کنفلکٹ، یہ کنفرنٹریشن سٹارٹ ہوئی ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ریاض اینڈ تہران تھا کے بارے میں۔ تھا کا لفظی مطلب ہوتا ہے پگھلنا، مطلب کہ یہ جو ڈیٹانٹ تھا، یہ جو کشیدہ تعلقات تھے، یہ کس طرح سے ریاض اور تہران کے درمیان ڈیولپ ہوئے اور اب یہ کس طرح سے پگھل رہے ہیں یہ تعلقات، اور کیا امپرومنٹ دیکھنے میں نظر آئی ہے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا پاکستان پر فارن پالیسی گیپ کے بارے میں، مطلب کہ کیا بلنڈرز کمٹ کیے ہیں پاکستان نے فارن پالیسی کے متعلق، اور اس پالیسی کے کیا نقصانات ہوں گے فیوچر میں پاکستان کو، اور جو انٹرنیشنل امیج ہے وہ کس طرح سے ڈیواسٹیٹ ہوگا ان بلنڈرز کی وجہ سے۔ OIC ہے جی آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن، اس کو پہلے بولتے تھے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس۔ اسٹیبلش ہوئی ہے 1969 میں، 57 ممبر سٹیٹس ہیں اور ان کی کولیکٹیو پاپولیشن ہے 1.8 بلین، جو کہ 2015 کا ڈیٹا ہے۔ 49 کنٹریز ہیں جن میں میجارٹی ہے مسلمز کی۔ ہیڈ کوارٹر جدہ میں ہے اینڈ افیشل لینگویجز ہیں عربک، انگلش اور فرینچ۔ اب آتے ہیں ہم اسرائیل عرب کنفلکٹ کی جانب۔ 1948 سے 1949 میں اسرائیل وار آف انڈیپینڈنس سٹارٹ ہوئی پیلسٹینین نکبہ کے بعد۔ نکبہ کیا تھا جی؟ پیلسٹینینز کو نکال دیا گیا پیلسٹینین سٹیٹ سے، جس کے بعد سے انتفاڈات سٹارٹ ہوئے۔ اب تک 2 انتفاڈات ہو چکے ہیں۔ یہ جو ریسنٹ کنفلکٹ چل رہے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ 3rd انتفاڈہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہ جی ایشو سٹارٹ ہوئے جب نومبر 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے ووٹ کیا پارٹیشن کا۔ پارٹیشن کیا تھی؟ US اسٹیٹ کی اینڈ عرب اسٹیٹ کی ود ان پیلسٹائن۔ یہ کس نے ریزولوشن دی تھی؟ برٹش مینڈیٹ تھا یہ ہے جی یونائٹڈ نیشن ریزولوشن 181۔ اس کے بعد کلیشز بروک آؤٹ ہوئے فوراً ہی جیوز اور عربز کے درمیان فلسطین میں۔ اب ہم نے اس آرٹیکل میں سٹڈی کرنا ہے کہ یورپ اینڈ US کا کیا رسپانس رہا ہے اینڈ عرب اینڈ مسلم کنٹریز کا کیا رسپانس رہا ہے۔ یہ ہم فردر اس آرٹیکل میں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریگرنگ فیکٹرز کیا تھے، کیا سٹیمولیٹرز تھے جن کی وجہ سے یہ کلیشز بروک آؤٹ ہوئے۔ پہلی جو چیز تھی وہ تھی ایکسپلژن آف پیلسٹینین ریزیڈنٹس فرام جیروشلم نیبرہڈ شیخ جارہ۔ شیخ جارہ سے نکالا جا رہا تھا 6 فیملیز کو پیلسٹینینز کی۔ ایک فیکٹر تو یہ تھا جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن بیہائنڈ دی سینز یہ تھا کہ ریسٹرکشنز امپلیمنٹ کی گئی پیلسٹینینز پہ، ان کی ایکسیس کو روک دیا گیا مسجد الاقصی کی جانب، یہ کہتے ہوئے کہ کووڈ ہے۔ نیکسٹ جو چیز تھی آبزروینس ہوئی ہے جیروشلم ڈے کی۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی مین نے جو تھے، فورسز تھی اسرائیل کی، انہوں نے بہت ایروگینٹلی سٹارم کیا ہے الاقصی مسجد کو۔ اس کے علاوہ جو بیہائنڈ دی سین تھے وہ ریکگنیشن آف جیروشلم تھی ایز اسرائیلز کیپٹل بائی ڈونلڈ ٹرمپ۔ جو لاسٹ فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ رش بائی مینی پیلسٹینین عرب برادرز ٹو اسٹیبلش ٹائز ود اسرائیل۔ ہم ان اسرائیل کے ساتھ جن عرب سٹیٹس نے تعلقات قائم کیے ان کے بارے میں بھی سٹڈی کریں گے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ ایڈیٹوریل پیلسٹین بلڈ بات۔ ونس مور ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہیں، یلو کلر میں ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ کا بتایا گیا ہے، گرین کلر میں فگر اینڈ فیکٹس ہوں گے جو کہ آپ اپنے ایسے میں کوٹ کر سکتے ہیں اپنے آرگومنٹس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ریڈ کلر میں پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کیا جائے گا۔ ونس مور ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، ایک مرتبہ پھر پیلسٹائن از باتھ ان بلڈ، پیلسٹائن خون میں نہایا ہوا ہے۔ کاماز ہیں، ڈبل کاماز ہیں، ڈبل کاماز فلو آف سینٹینس کو بریک نہیں کرتے۔ اٹس پیپل لیفٹ ٹو مورن اینڈ کیری دا ٹینی کافنز آف اٹس چلڈرن۔ اس کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے گریو کرنے کے لیے، لیمنٹ کرنے کے لیے
اور اپنے چھوٹے بچوں کے کافنز اٹھانے کے لیے. While some would classify the current violence as a conflict between Israelis and Palestinians, کچھ لوگ اس کو کلاسیفائی کریں گے کہ یہ جو کرنٹ وائلنس ہے، تشدد ہے، یہ کنفلکٹ ہے، کنفرنٹریشن ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان. It is more of a one-sided assault on Palestinian people by Tel Aviv's war machine. لیکن یہ ایک ون سائیڈڈ حملہ ہے، اسالٹ ہے فلسطین کے لوگوں پہ تل اویو کی وار مشین کی جانب سے. تل اویو کیپٹل ہے اسرائیل کا. months if not years، مہینے اگر نہیں سال، of Palestinian anger had been brewing، جو فلسطینیوں کا غصہ ہے وہ بریو کر رہا تھا، گرو کر رہا تھا، بوائل ہو رہا تھا. with Israel shamelessly grabbing the Arabs land and humiliating them repeatedly، کیونکہ جو اسرائیل ہے وہ shamelessly گریب کر رہا تھا، پکڑ رہا تھا جو عرب کی زمینیں ہیں اور ان کی تذلیل کر رہا تھا بار بار. The pressure cooker exploded when Jewish settlers staged provocative marches in occupied East Jerusalem، جو کہ شیخ جارہ کا ریجن ہے. یہ جو پریشر کوکر تھا یہ ایکسپلوڈ کر گیا، پھٹ گیا، جبکہ جیوش سیٹلرز تھے، یہودی سیٹلرز تھے، انہوں نے ایک مارچ سٹیج کیا ہے جو کہ پرووکیٹو تھا، ابھارنے والا تھا جذبات کو. started encroaching upon Palestinian homes in شیخ جارہ neighborhood of the holy city، جہاں پہ شیخ جارہ میں انہوں نے انکروچ کیا، انٹروڈ کیا جو فلسطینیوں کے گھر تھے وہاں پہ. and finally when Israeli troops stormed and desecrated the revered Al-Aqsa mosque، اور آخر پہ جب اسرائیلی فورسز تھی انہوں نے حملہ کیا اور انہوں نے ڈی سیکریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے بے حرمتی کی، ریسپیکٹڈ الاقصی ماسک کی. ان ریسپانس اگین ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے. Palestinian took to the streets across the country، جو پیلسٹینینز تھے وہ گلیوں میں نکل آئے. while Hamas which rules غزہ، حماس جو کہ غزہ میں رول کرتا ہے، started firing rockets at Israel، انہوں نے اسرائیل پہ راکٹس فائر کیے. Tel Aviv's response has been merciless bombardment of the coastal strip in which over 180 people have been killed, 55 of them children. جو response تھا تل اویو کی جانب سے وہ بہت بہرحمانہ تھا، جس پہ انہوں نے بمبارڈمنٹ کی کوسٹل ایریاز پہ اسٹرپ کے، جو کہ غزہ اسٹرپ ہے، جس میں تقریباً 180 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور اس میں سے 55 بچے تھے. In the midst of this slaughter، اس قتل عام کے دوران جو پرائم منسٹر ہے اسرائیل کا، اس کا نام ہے بنجامن نیتن یاہو، اس نے پرومس کیا ہے کہ وہ کنٹینیو کرے گا، جاری رکھے گا اس طرح کا فورسفل ریسپانس. اینڈ وٹ ہیز بین گلوبل ریسپانس ان دس آؤٹریج، اس افینس میں، اینگر میں جو دنیا کا ریسپانس ہے وہ کیا تھا. آتھر یہاں پہ کوسچن پٹ کرتا ہے، دین خود ہی آگے آنسر کرتا ہے. ایٹ دی گورنمنٹ لیول، حکومتی لیول پہ، دیر ہیز بین موسٹلی سائلنس، عموماً خاموشی دیکھنے میں نظر آئی ہے. اور ہاف ہارٹیڈ اپیلز ٹو سٹاپ دی وائلنس، یا ایسی اپیلز کی گئی ہیں جن میں کوئی ریئل ایفرٹ یا انٹرسٹ یا انتھوزیازم نظر نہیں آتا اس تشدد کو روکنے کے لیے. however meanwhile in fact یہ تمام اگین ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہیں. ڈسکورس مارکرز آپ کو اپنے پیراگرافنگ میں بہت ہیلپ فل ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ ڈسکورس مارکر ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنے پیراگراف کے سٹارٹ میں یوز کرتے ہیں، کچھ ڈسکورس مارکر ہوتے ہیں جو آپ اپنے پیراگراف کے اینڈ پہ یوز کرتے ہیں. however thousands of conscientious people across the world، جو کہ ڈیلیجنٹ ہارڈ ورکنگ لوگ تھے تمام دنیا میں، جس میں انکلوڈنگ ہے یورپ اور امریکنز، have taken to the streets to condemn Israel's ruthless barrage. انہوں نے وہ گلیوں میں آئے ہیں، انہوں نے احتجاج کیا ہے، کنڈیمن کیا ہے، مذمت کی ہے اسرائیل کی اس بہرحمانہ بمبارڈمنٹ کی. مین وائل جو سیلف ڈکلیئرڈ چیمپئنز ہیں ہیومن رائٹس کے، انہوں نے یہ بھی پروکلیم کیا ہے، اناؤنس کیا ہے، ڈکلیئر کیا ہے اپنا ویو کہ جو اسرائیل ہے ان کو رائٹ ہے سیلف ڈیفense کا. دس انکلوڈز دی بائیڈن ایڈمنسٹریشن اینڈ مینی یورپ، یہ سٹانس تھا بائیڈن کا اور بہت سارے یورپین کنٹریز کا. ان فیکٹ آسٹریا ہیڈ ریز دی اسرائیلی بینر ان سولیڈیرٹی، سولیڈیرٹی ہوتا ہے یکجہتی، آسٹریا نے اسرائیل کے ساتھ یکجہتی میں ان کا بینر بھی اٹھایا. ون ونڈرز ویدر دی رائٹ آف سیلف ڈیفense الاؤز اے کنٹری ٹو بچر ٹوڈلرز اینڈ ڈسیبلڈ، لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈیفense جو ہے یہ کیا کسی کنٹری کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ قتل عام کر سکیں بچوں کا اور ڈسیبلڈ لوگوں کا، جیسا کہ تل اویو نے کیا ہے غزہ میں. مور اوور اینڈ کلیئرلی اگین ڈسکورس مارکر ہیں، اسرائیل نے سیٹرڈے والے دن بامبڈ کیا ہے غزہ بلڈنگ کو جس میں آفیسز تھے الجزیرہ کے، دوسری ایسوسیٹڈ انٹرنیشنل پریس میڈیاز کے، جس کو UN سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ یہ وائلیشن ہے انٹرنیشنل لا کی.
UN सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। Clearly, Israel is trying to prevent the world media from reporting on its crimes। ये वाज़े नजर आ रहा है कि जो इसराइल है वो रोक रहा है दुनिया के मीडिया को अपने जुर्म को रिपोर्ट करने से। Hence the direct targeting of bureaus under the guise of hitting back at Hamas। उन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया है इन ब्यूरोज को, प्रेस मीडियाज को। गाइज होता है अंडर दी अपीयरेंस ऑफ के वो हिट कर रहे हैं हमास को। एंड व्हाट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, और अब मुस्लिम वर्ल्ड के रिस्पांस हम देखेंगे कि वो क्या है। इट इज एविडेंट, ये वाजे है, दैट collective consciousness of vast majority of Arab and Muslim states died a long time ago। कि जो मजमूई अवेयरनेस थी, बेदारी थी मुस्लिम और अरब दुनिया की, वो काफी अरसा पहले मर चुकी है। एज पैलेस्टीनियंस ब्रेवली फेस इसराइली टेरर, जो कि फलस्तीनी हैं वो इसराइल के दहशत गर्दी को बहुत बहादुरी से फेस कर रहे हैं। द OIC एंड अरब लीग आर डूइंग लिटिल अदर देन इशूइंग स्टेटमेंट। OIC और अरब लीग ने स्टेटमेंट्स इशू करने के अलावा मजीद कुछ भी नहीं किया। Those Arab states that only recently made public their relationship with Israel have done little to convince their friends in Tel Aviv to stop their butchery। वो अरब स्टेट्स जिन्होंने अभी रिसेंटली इसराइल के साथ तल्लुकात कायम किए हैं, उन्होंने बहुत कम कुछ किया है तल अवीव को इस बात पे राजी करने के लिए कि वो ये कत्लेआम रोक दें। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इजिप्ट हैं और जॉर्डान हैं, ये पहले ही तल्लुकात कायम कर चुके थे इसराइल के साथ। इजिप्ट तकरीबन 1967 में एंड जॉर्डान ने 1994 में तल्लुकात कायम किए थे। अब मजीद 4 अरब नेशंस जो कि हैं बहरीन, यूनाइटेड अरब इमाराट्स एंड सूडान एंड मोरक्को, इन्होंने अभी तल्लुकात की हैं रिसेंटली 2020 में इसराइल के साथ। द टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस एनीवेयर इज अनएक्सेप्टेबल। जो सिविलियंस को टारगेट किया जाता है कहीं भी, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, अनएक्सेप्टेबल है। बट इसराइल हैज बीन मर्डरिंग नॉन कम्बैटेंट्स फॉर डिकेड। लेकिन इसराइल इन लोगों को दहाइयों से कत्ल करता आया है एंड गेटिंग अवे विद इट थैंक्स टू इट्स पावरफुल पैट्रॉन्स, और वो इनसे भाग भी निकलता है इस कत्लेआम से, शुक्रिया उनके स्पॉन्सर का, फैसिलिटेटर्स का, फिनांसर्स का। विल द इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टेप इन टू स्टॉप दिस मैस मर्डर। क्या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो आगे आएगी इस कत्लेआम को रोकने के लिए? और डू पैलेस्टीनियंस इंक्लूडिंग देयर चिल्ड्रन, या फिर जो फलस्तीनी हैं उनके बच्चे बशमूल अपने बच्चों के, नॉट काउंट व्हेन द हाई एंड माइटी वैक्स एलोक्वेंट अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। जब ये ताकतवर मुमालिक जो हैं ह्यूमन राइट्स की या रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा रियाद तेहरान था। जो रियाद है कैपिटल है सऊदी अरेबिया का, तेहरान कैपिटल है ईरान का। था मतलब होता है पिघलना, इनके दरमियान जो कशीदा ताल्लुकात थे वो पिघल रहे हैं, इसको हम डिटांट भी बोल सकते हैं था को। सेवरल ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ओवर द लास्ट फ्यू डेज हैव कंफर्म्ड। जो सेवरल मतलब बहुत सारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स की गई हैं, ऐलानात किए गए हैं, वो इस बात को कंफर्म करते हैं, यकीन दहानी करते हैं दैट एफर्ट्स आर अंडरवे बिहाइंड द सीन्स, के काविशें की जा रही हैं पसे पर्दा, टू मेंड दी ब्रोकन सऊदी ईरानियन रिलेशनशिप, जो कि टूटा हुआ इसराइली और ईरानी और सऊदी रिलेशनशिप है उसको मेंड करने के लिए, फिक्स करने के लिए। ऑन मंडे स्पोकमैन ऑफ ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री सेड, मंडे को जो स्पोकमैन था ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री का, उन्होंने कहा, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर है मोहम्मद जवाद जारिफ, that talks had indeed been held to improve relation between the cross gulf rivals, के बातचीत जारी है, जो क्रॉस गल्फ राइवल्स हैं, फॉइज हैं, एनिमीज हैं, दुश्मन हैं, उनके दरमियान तल्लुकात को इम्प्रूव करने की, बेहतर बनाने की। An official of Saudi foreign ministry had few days earlier also affirmed that fact that dialogue was underway। एक सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने कुछ दिन पहले ये कंफर्म किया था कि इस हकीकत को कि जो बातचीत है वो जारी है। मीनवाइल हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है अगेन, जो की इंडिकेटर है कि ये जो ताल्लुकात हैं, टाइज हैं, ये बेहतर होने जा रहे हैं। ये टीवी इंटरव्यू था सऊदी क्राउन प्रिंस का, जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। उन्होंने ये इंटरव्यू लास्ट मंथ दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किंगडम सॉर्ट कर रहा है, लुक फॉर कर रहा है गुड रिलेशनशिप के लिए, अच्छे ताल्लुकात के लिए इस्लामिक रिपब्लिक के साथ। दो रियाद डी फैक्टो रूलर एडिड दैट ही वाज वेरी ऑफ ईरानियंस नेगेटिव बिहेवियर। डी फैक्टो जो रूलर हैं रियाद के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने ये भी ऐड किया था कि वो बहुत केयरफुल हैं, वेरी हैं
کاشیس ہیں ایران کے یہ جو نیگیٹو بیہیویئر ہے، منفی رویہ ہے اس کے بارے میں. دس واز سین ایز اے ڈسٹنکٹ چینج ان دا ٹون، یہ دیکھا گیا کہ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی ان کے رویے میں. ایز ارلیئر دا سعودی لیڈرشپ ہیڈ اڈاپٹیڈ اے ہاکش اسٹینڈ ٹورڈز ایران، کیونکہ پہلے جو سعودی کا ریسپانس تھا وہ بہت زیادہ ایگریسو تھا، وار ٹائپ تھا تہران کی طرف. پلیجنگ ٹو ٹیک دا بیٹل ٹو ایران، جس میں وہ پرومس کر رہے تھے، پلیج کر رہے تھے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ کریں گے. وائل دا سگنلز آر ڈیفینیٹلی پازیٹیو، یہ جو سگنلز آ رہے ہیں یہ مثبت ہیں. نو ون شوڈ ایکسپیکٹ این امیڈیٹ ٹرانسفارمیشن ان دا بائیلیٹرل ریلیشن شپ، کسی کو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بہت جلدی سے ٹرانسفارم ہو جائیں گے یہ دونوں تعلقات ہیں. کس چیز میں؟ کمبیٹیونیس سے، جنگ سے، ٹو ایکسچینج آف برادرلی فیلنگز، ایک جو بھائی چارے کی کیفیت ہوتی ہے اس کی جانب. official of both foreign ministers have been cautious about the prospects، جو فارن منسٹر ہیں دونوں آفیشلز ہیں فارن منسٹریز کے، وہ بہت زیادہ کیئرفل رہے ہیں اس پراسپیکٹ کے بارے میں. ود ایرانین سائڈ سینگ، جس میں ایرانین سائڈ نے یہ کہا ہے کہ لیٹ اس ویٹ اینڈ سی، ہمیں انتظار کرنا ہے اور دیکھنا ہے، جبکہ سعودیہ نے آبزرو کیا ہے کہ اٹ وڈ بی پری میچور، یہ بہت پہلے ہوگا، پری میچور ہوگا اس چیز پہ، ان اسپیسیفکس پہ کمنٹ کرنا. پرہیپس دا چینج ان ٹونس، غالباً یہ جو رویے میں تبدیلی آئی ہے خصوصاً ریاض کے، سعودی عربیہ کے، has been triggered by the change of guard in the Washington، یہ اس کے بعد آئی ہے جب واشنگٹن میں حکومت چینج ہوئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے جو بائیڈن کو ٹرانسفر ہوا ہے حکومت کا، اس کے بعد ہمیں یہ سعودی عرب کا رویہ دیکھنا میں نظر آیا ہے. The Trump administration pursued an antagonist policy towards Iran، جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے ایک انٹیگونسٹ یا ایران مخالف پالیسی اپنائی ہوئی تھی، جاری کی ہوئی تھی. پیمپرنگ اسرائیل اینڈ ارجنگ امریکاز گلف allies to forge a united front against Tehran together with Tel Aviv، جس میں وہ پیمپر کر رہے تھے، سپورٹ کر رہے تھے، فنانس کر رہے تھے اسرائیل کو اور امریکن گلف allies کو کیا کر رہے تھے، ارج کر رہے تھے کہ وہ تعلقات اکٹھے بنائیں ایران کے خلاف تل اویو کو سپورٹ کرنے کے لیے. however تاہم with the arrival of ٹیم بائیڈن کے ارائیول کے ساتھ ہی the language and emphasis of the White House has changed، یہ جو زبان تھی یا زور تھا وائٹ ہاؤس کا یہ تبدیل ہو چکا ہے. ڈبل ڈیشز فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہیں، پارٹیکولرلی خاص طور پہ جب مڈل ایسٹ کی بات آتی ہے. perhaps those that matter in Riyadh have realized the mood in the US، غالباً جو کہ ریاض میں باثر طبقہ ہے انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا کہ جو چینج ہو رہی ہے موڈ کی یو ایس میں اس کو انہوں نے ریئلائز کیا. اینڈ ہیو ڈیسائیڈڈ، اور یہ فیصلہ کیا، the best way to sort out issues in the region is for the countries of Middle East to reach a modus vivendi، جو بہترین طریقہ ہے مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں تعلقات کو بہتر بنانے کا، ایشوز کو حل کرنے کا، یا موڈ آف لیونگ یا وے آف لائف موڈس وائیونڈی کو اچیو کرنے کا، وہ یہ ہے کہ وہ خود ان معاملات کو حل کریں کسی آؤٹ سائڈ پلیئر پہ ڈیپینڈ کیے بنا. اپیرنٹلی دا سعودی ریپروچمنٹ ود قطر از پارٹ آف دی سیم اسٹریٹجک تھنکنگ، سعودیہ کا جو ہمیں ریکانسیلیشن دیکھنے میں نظر آئی ہے قطر کے ساتھ وہ بھی یہ سیم اسٹریٹجک تھنکنگ کے انڈر ہو سکتی ہے. بوتھ دا سعودیز اینڈ ایرانین مسٹ ریئلائز، یہ جو سعودیز ہیں اور ایرانین ہیں ان کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ جو اچھے تعلقات ہیں ان کے درمیان یہ بہت کریٹیکل ہیں، اہم ہیں اس پوائنٹ پہ ایٹ دس جنکچر، ناٹ اونلی فار دی بائیلیٹرل ریلیشن، نہ صرف ان دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے بٹ آلسو فار پیس اینڈ اسٹیبلٹی آف وائڈر ریجن، خطے کے امن اور اسٹیبلٹی کے لیے اور مسلم ورلڈ کے خصوصاً. اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ناٹ اونلی آپ یوز کریں گے وہاں پہ آپ بٹ آلسو یوز کریں گے. فار اسٹارٹرز کے لیے دے کین ہیلپ اینڈ دی ڈیواسٹیٹنگ وار ان یمن، یہ ختم کر سکتے ہیں یمن میں جو تباہ کن جنگ جاری ہے اس کو. where both capitals support opposite sides، یہاں پہ یہ دونوں کیپٹلز ہیں یہ مخالف سائڈز کو سپورٹ کرتے ہیں. سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے یمن کی حکومت کو اور ایران سپورٹ کر رہا ہے حوثی باغی جو ہیں ان کو. moreover اگین ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے at a time، اس وقت جب اسرائیل ایک مرتبہ پھر مرسیلیسلی بہرحمانہ طور پہ پاؤنڈ کر رہا ہے، ہٹ کر رہا ہے فلسطینیوں کو، یونٹی ود ان دا مسلم ورلڈ از آف دی ایسنس، جو متحد ہونے کی ضرورت ہے مسلم ورلڈز کو. ٹو سینڈ اے کلیئر میسج دیٹ دا سلاٹر آف ڈیفینس لیس پیپل ول ناٹ بی ٹالریٹڈ، یہ کلیئر میسج پیغام بھیجنے کے لیے کہ یہ جو ڈیفینس لیس پیپل ہیں ان کا جو قتل ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. دیر از اے وائڈ آئیڈیالوجیکل اینڈ جیو پولیٹیکل ڈیوائڈ بٹوین ریاض اینڈ تہران،
ایران اور جو سعودی عربیہ ہے ان کے درمیان، تہران اور ریاض کے درمیان بہت بڑا آئیڈیالوجیکل، نظریاتی اور جیو پولیٹیکل جو ہے یہ گیپ ہے، فرق ہے، پایا جاتا ہے. بٹ دس ڈز ناٹ مین بوتھ اسٹیٹس ہیو ٹو لیو ان اے پرپیچول اسٹیٹ آف کنفرنٹریشن. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دونوں اسٹیٹس کو ایور لاسٹنگ نیور اینڈنگ وار سچویشن میں رہنا ہے. بٹ both must aim to respect each other's sovereignty. دونوں کو اس بات کو مقصد بنانا ہوگا کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی خود مختاری کی عزت کریں. and work for de-escalating tensions across the Muslim world. اور مسلم دنیا میں ٹینشنز کو، تعلقات جو کشیدہ ہیں ان کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی، کم کرنے کی، کشیدہ تعلقات کو کم کرنے کی کوشش کریں. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا فارن پالیسی گیپس کے بارے میں. جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے اس میں کس طرح سے بلنڈر کمٹ کیے جاتے ہیں. گیپ کا مطلب ہوتا ہے بلنڈرز. مکسڈ میسج جو دیے جاتے ہیں، ریٹریکشنز ہوتی ہیں. ریٹریکشن ہوتا ہے وڈرال آف سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد کلیریفیکیشن دی جاتی ہیں، وضاحتیں دی جاتی ہیں. یہ 3 فیکٹرز ہو گئے. ایک تو مکسڈ میسج ہیں، ایسے پیغامات جن کا کوئی واضح میننگ نہیں ہوتا. اس کے بعد ان پیغامات کو، میسیجز کو واپس لینا اور آخر پہ ان کی وضاحت دینا. گورنمنٹ کی جانب سے یہ بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے جب بات آتی ہے فارن پالیسی کی. Not only does this undermine the efforts of those in foreign services. یہ نہ صرف ان لوگوں کی کاوشوں کو کم کر دیتا ہے، تھریٹن کرتا ہے، انڈرمائن کرتا ہے جو کہ فورن سروسز میں کام کر رہے ہیں. It also does not help the country's image in the international arena. بلکہ یہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل ارینا میں ملک کے جو ملک کی تصویر ہے، انٹرنیشنل امیج ہے، اس کو بھی بہتر بنانے میں مددگار ثابت نہیں ہوتا. ریسنٹلی ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے. فارن منسٹر ہیں پاکستان کے شاہ محمود قریشی. انہوں نے کنٹروورسی ایجیٹیٹ کی ہے، سٹیر کی ہے، ابھاری ہے when he called India's scrapping of Article 370 of its constitution an internal matter. جب انہوں نے کہا کہ جو انڈیا نے ریووک کیا تھا آرٹیکل 370 کو اپنے کانسٹیٹیوشن کے، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. His comment caused an uproar here and abroad for good reason. یہ جو ان کا کومنٹ تھا اس نے غصے کی فیلنگ کو ابھارا، آفینس کی فیلنگ کو ابھارا یہاں بھی اور بیرون ملک میں، ایک اچھے ریزن کے لیے. انڈیا ہیز ہسٹوریکلی ریبفڈ پاکستان پوزیشن. انڈیا نے تاریخی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ پاکستان کی پوزیشن کو ریجیکٹ کیا ہے جو وہ پاکستان ایڈوکیٹ کرتا ہے انڈین ہیلڈ کشمیر کے یا مقبوضہ جموں کشمیر پہ ڈائلاگ کرنے کو. بائی انسسٹنگ دیٹ دا لیٹر از این انٹرنل میٹر. اس بات پہ انسسٹ کرتے ہوئے انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے پاکستان کی پوزیشن کو کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. For Mr. Qureshi to then use the same phrase in the discussion on Article 370. مسٹر قریشی کے لیے اسی طرح کا سیم فریز یوز کرنا آرٹیکل 370 پہ بات کرتے ہوئے is truly astonishing. یہ بہت حیران کن بات ہے. اگین آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ڈیشز ہیں. ڈبل ڈیشز فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہیں اور ایکسپلین بھی کر رہے ہوتے ہیں پریویس ورڈ کو، لائک یہاں پہ ایکسپلین کر رہے ہیں آرٹیکل 370 کو. آرٹیکل 370 کیا ہے جی؟ ریووکیشن آف وچ ہیز بین فرملی ریجیکٹڈ بائی پاکستان. جس کی ریووک کرنا آرٹیکل 370 کا، اس کو پاکستان نے بہت سختی سے ریجیکٹ کر دیا تھا. The foreign minister later tweeted that. بعد میں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ nothing about Jammu and Kashmir can be India's internal matter. جموں اینڈ کشمیر کے بارے میں کچھ بھی انڈیا کا اندرونی معاملہ نہیں ہو سکتا. But his clarification only makes his initial remarks all the more bewildering. لیکن جو ان کی کلیریفیکیشن آئی ہے، وضاحت آئی ہے، جو ان کے جو پہلے ریمارکس دیے گئے تھے ان کو بہت زیادہ کنفیوزنگ بنا دیتا ہے. Unfortunately, بدقسمتی سے this is not the first communication mistake of its kind. یہ پہلی کمیونیکیشن کی غلطی نہیں ہے. پچھلے سال بھی مسٹر قریشی انڈر فائر رہے ہیں جب انہوں نے پبلکلی کرٹیسائز کیا ہے، تنقید کی تھی سعودی عربیہ پہ اور OIC کے سائلنس پہ آکوپائیڈ کشمیر کے معاملے پہ، اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ جو ریاض ہے وہ لیڈرشپ کی سکلز شو کرے اس معاملے پہ. It took serious back channel efforts on اسلام آباد parts. اسلام آباد کی جانب سے، پاکستان کی جانب سے بیک چینل پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، کوشش کرنی پڑی اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کے لیے. اس ہفتے it was Prime Minister Imran Khan who after scolding Pakistan's ambassadors on live TV. جب پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے سکولڈ کیا، کرٹیسائز کیا، سویئرلی سرزنش کی پاکستان کے امبیسڈرز کی لائیو ٹی وی شو میں، flip flopped and said that criticism should not have been made. انہوں نے ابرپٹ ریورسل کیا اپنے سٹیٹمنٹ سے اور
कहा कि जो तनकीद है इसको लाइव नहीं किया जाना था या पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए था। डबल डैशेस हैं, अगेन फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक कर रहे हैं। समथिंग दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड इन द फर्स्ट प्लेस, ये एक ऐसी चीज थी जिसको पहले ही मकाम पे रोका जाना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था इसको लाइव। प्रियर टू दिस, इससे पहले कैबिनेट ने रिवर्स किया है ईसीसी का डिसीजन के जो वो इंडिया के साथ ट्रेड करने चाह रहे हैं। टू डबल कॉमास हैं, डिस्कोर्स मार्कर भी है। ये भी शो करता है कि देयर इज अटर डिसरे, अटर मतलब होता है कंप्लीट क्रॉस है, मेस है जब बात होती है फॉरेन पॉलिसी की। इट इज ट्रू, ये भी सच है कि पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपेट्रियाट्स हैं, गैर मुल्की हैं जो दूसरे ममालिक में काम कर रहे हैं, हैव ऑफन कंप्लेंड ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एट आवर मिशन, उन्होंने जो पुअर क्वालिटी है सर्विसेज की उनकी शिकायत की हैं। हाउएवर, ताहम जो फॉरेन सर्विसेज है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, हिस्सा डाला है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, वो भी काबिल तारीफ है। एंड समथिंग दैट ऑट टू हैव द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है। ऑट टू मतलब नीड है। स्लिप्स ऑफ टंग्स जो होती हैं, यू टर्न्स हैं, उसके अलावा एंगेजमेंट जो दूसरी नेशंस के साथ है, एंड इरोनियस मैसेजिंग ऑन की इशूज मतलब इनएक्यूरेट मैसेजेस जो दिए गए हैं बहुत ज्यादा अहम इशूज पे, मामलात पे, लाइक जैसा कि कश्मीर के मामलात पे ये क्या करते हैं, अंडरमाइन करते हैं, थ्रेटन करते हैं इन काविशों को। मतलब तीन चीजें हैं, स्लिप ऑफ टंग्स, यू टर्न्स, एंगेजमेंट दूसरी नेशन के साथ, और मेनली जो है इरोनियस मैसेजेस या इनएक्यूरेट मैसेजेस। Communication on any issue of foreign policy must be unambiguous, ambiguous होता है मतलब कि गैर वाज़े, और unambiguous होगा मतलब वाज़े। जो कम्युनिकेशन है किसी भी फॉरेन पॉलिसी के इशू पे ये बहुत वाज़े और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। गिवन दी रिपरकशन, रिपरकशन का मतलब होता है नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स। नताइज को देखते हुए सच goof ups have ऑन सेंसिटिव रिलेशंस, इस तरह की स्टूपिड मिस्टेक्स किस तरह से इन नाजुक ताल्लुकात पे असरअंदाज हो सकती हैं। इट इज द लास्ट प्लेस वेयर द गवर्नमेंट शुड फॉल्टर और टेक यू टर्न, यहाँ ये आखिरी जगह होगी जहाँ पे गवर्नमेंट को यू टर्न लेना चाहिए या फिर अपना मोमेंटम लूज करना चाहिए। दीज स्लिप्स आर केस ऑफ ईदर पुअर जजमेंट on the part of advisors or the top officials not listening to good advice। ये जो स्लिप्स होती हैं इस तरह की, ये या तो पुअर जजमेंट की वजह से होती हैं जो कि एडवाइजर की जानिब से होता है या टॉप ऑफिशियल की जानिब से, या फिर वो जो अपनी गुड एडवाइस होती है इसको नहीं सुन रहे होते, लिसन नहीं कर रहे होते। There is simply no room for such blunders in matters as delicate as foreign policy। इस तरह के ब्लंडर्स की कोई जगह नहीं है जब मामलात की बात आती है, फॉरेन पॉलिसी के नाजुक मामलात की बात आती है। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था 13 में के एडिटोरियल्स का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। अपने कमेंट्स, लाइक्स, फीडबैक, सजेशन ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच।